یہ کہانی ایک ایسے غیر معمولی سفر کی ہے، سچ کی تلاش کا ایک ایسا سفر جو سلطنتوں، عقیدوں اور سماجی حیثیتوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو بظاہر سب کچھ کھو دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ پا لیتا ہے جو واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں چلتے ہیں، ذرا منظر کو تصور میں لائیے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، ایک جنازے کا جلوس گزر رہا ہے اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اس بھیڑ میں ایک شخص چھپتے چھپاتے دھیرے دھیرے ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر یہ کون ہے اور اسے کس چیز کی تلاش ہے؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ یہ شخص جو اس وقت ایک غلام تھا، دراصل فارس یعنی ایران کی عظیم سلطنت کے ایک طاقتور سردار کا بیٹا تھا۔ ایک شہزادے سے غلام بننے کا سفر اور پھر تاریخ کا دھارا بدل دینے والا ایک صحابی بننے تک، یہ سلمان فارسی کی داستان ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم فارس کی عظیم سلطنت سے، ایک ایسی جگہ جہاں سلمان نے ایک شہزادے جیسی زندگی گزاری، لیکن ان کے دل میں ایک ایسی بے چینی تھی جو انہیں کہیں اور بہت دور لے جانے والی تھی۔ دیکھیے، سلمان کا کام اپنے آبائی مذہب یعنی زرتشتیت کے مقدس آگ کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن پھر ایک دن ان کی نظر ایک عیسائی چرچ پر پڑی۔ وہاں لوگوں کی عبادت کے طریقے نے ان کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ انہوں نے خاموشی سے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ جب ان کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمان کو گھر میں ہی زنجیروں سے جکڑ دیا تاکہ وہ کہیں جا نہ سکیں۔ لیکن سچ کی تلاش کو بھلا کون قید کر سکتا تھا؟ سلمان نے کسی نہ کسی طرح خود کو آزاد کرایا اور سچ کی کھوج میں اپنے گھر، اپنی سلطنت اور اپنی شاہانہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب سلمان کے سفر کا اگلا اور شاید سب سے طویل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک سچے روحانی استاد کی تلاش تھی، ایک ایسی جستجو جو انہیں دہائیوں تک ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لیے پھرتی رہی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے، یہ ان کی ہمت اور ثابت قدمی کی داستان سناتی ہے۔ شام سے عراق اور پھر ترکی تک وہ علم کے تلاش میں پھرتے رہے۔ اس دوران ایک استاد بدعنوان نکلا جسے سلمان نے سب کے سامنے بے نقاب کیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے اور نیک لوگوں کی تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ اپنے آخری استاد تک پہنچ گئے۔ ان کے آخری استاد نے مرتے وقت ایک حیران کن پیشن گوئی کی۔ انہوں نے بتایا کہ اب دنیا میں کوئی سچا عالم باقی نہیں، لیکن آخری پیغمبر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس پیغمبر کی یہ 4 واضح نشانیاں بتائیں جو سلمان کی برسوں کی تلاش کو اس کی منزل تک پہنچانے والی تھیں۔ یہ نشانیاں سنتے ہی سلمان نے فوراً عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی، جو کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، ایک قافلے والوں کو دے دیں تاکہ وہ انہیں عرب لے جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ عرب کی سرزمین پر پہنچے، ان لوگوں نے سلمان کو دھوکہ دیا اور انہیں ایک غلام کے طور پر بیچ دیا۔ ایک شہزادے سے غلام بننے کا یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے تاریک دور ہو سکتا تھا، لیکن قسمت دیکھیے، جس یہودی نے انہیں خریدا وہ انہیں مدینہ لے آیا، اور وہاں پہنچتے ہی سلمان نے پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر پیشن گوئی میں تھا، کھجور کے درختوں والی سرزمین 2 سیاہ پہاڑیوں کے درمیان۔ امید کی کرن ایک بار پھر روشن ہو گئی، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ایک دن جب وہ کھجور کے ایک اونچے درخت پر چڑھے ہوئے کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے مالک کو کسی سے کہتے سنا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو خود کو پیغمبر کہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلمان پر ایسا اثر ہوا کہ انہیں لگا کہ وہ جوش اور حیرت سے بے قابو ہو کر سیدھا نیچے اپنے مالک کے اوپر ہی نہ گر پڑے۔ اب سلمان نے ان نشانیوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ کھجوریں لے کر پیغمبر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ غریبوں کے لیے صدقہ ہے۔ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے تو کھانے کو کہا، لیکن خود ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ کھجوریں لے کر گئے اور اس بار کہا کہ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس بار پیغمبر نے خود بھی کھایا اور باقیوں میں بھی تقسیم کیا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ 2 نشانیاں تو ثابت ہو گئیں، لیکن تیسری نشانی کا کیا؟ مہر نبوت جو پیغمبر کی پشت پر تھی، اسے کیسے دیکھا جائے؟ یہ ایک غلام کے لیے تقریباً ناممکن کام تھا۔ وہ براہ راست پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہر وقت صحابہ ان کے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔
ایک جنازے کے موقع پر سلمان پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس امید میں کہ شاید انہیں ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ پیغمبر ان کے ارادے کو بھانپ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص کیا تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹا دی۔ سلمان نے جیسے ہی وہ مہر دیکھی، ان کی دہائیوں کی تلاش، ان کی قربانیاں، ان کا سارا سفر ایک لمحے میں مکمل ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس پر جھک گئے اور اسی لمحے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلمان کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا، لیکن ایک بڑا مسئلہ بھی باقی تھا۔ وہ قانونی طور پر اب بھی ایک غلام تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اب آگے کیسے بڑھتا ہے۔ ان کے یہودی مالک نے آزادی کے لیے ایک ایسی قیمت رکھی جو تقریباً ناممکن تھی۔ 300 کھجور کے درخت لگانا اور 40 اوقیہ سونا ادا کرنا۔ یہ سن کر پیغمبر نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ آؤ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے مل کر 300 پودے جمع کیے، سونا بھی ادا کیا گیا، اور اس طرح سلمان فارسی کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی ملنے کے فوراً بعد جنگ خندق کا موقع آ گیا۔ جب 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے آیا تو سب پریشان تھے کہ شہر کا دفاع کیسے کیا جائے۔ تب سلمان آگے بڑھے اور اپنا فارسی جنگی ترجمہ استعمال کرتے ہوئے شہر کے گرد ایک گہری خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا جس نے مسلمانوں کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا۔ سلمان کی ذہانت اور بے مثال شراکت سے سب اتنے متاثر ہوئے کہ مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین دونوں گروہ فخر سے کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ یہ دیکھ کر پیغمبر اسلام نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سلمان کو سب سے بڑا اعزاز بخش دیا، سلمان ہم میں سے ہے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ایک غیر عرب کے لیے یہ سب سے بڑا شرف تھا، انہیں پیغمبر کے اپنے خاندان کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ سلمان کی زندگی کا آخری باب ان کی شخصیت کی اصل گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انہیں طاقت اور اختیار ملا، تب بھی ان کی عاجزی اور اصول پرستی میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ اب ذرا حالات کا یہ رخ دیکھیے۔ جو شخص فارس سے جان بچا کر بھاگا تھا، اب وہ اسی فارس کو فتح کرنے والی مسلم فوج کا جنرل تھا۔ انہیں وہاں کا گورنر بنایا گیا، جہاں ان کی تنخواہ 5,000 سونے کے سکے تھی، لیکن وہ اپنی ساری تنخواہ خیرات کر دیتے تھے اور خود ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ان کے اصول پسندی کی سب سے بڑی مثال اس وقت سامنے آئی جب خلیفہ وقت حضرت عمر مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سلمان نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا اور سب کے سامنے یہ سوال پوچھا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، لیکن آپ کی قمیض 2 چادروں سے بنی ہے، یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا؟ اس سخت سوال پر خلیفہ عمر نے غصہ کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، جس نے کھڑے ہو کر بتایا کہ اس نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا تھا۔ یہ جواب سن کر سلمان مطمئن ہو گئے اور کہا، اب آپ اپنا خطبہ شروع کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ اصولوں کی پاسداری تھی، احتساب کا ایک معیار تھا۔ تو ایک شہزادے کی زندگی سے لے کر غلامی کی زنجیروں تک اور پھر ایک سلطنت کے گورنر بننے تک، سلمان فارسی کا یہ عظیم سفر ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کس سچ کی تلاش میں ہیں اور اس کے لیے ہم کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ شاید اس کا جواب ہر شخص کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوتا ہے۔